ناکافی ہوتی ہے تو اس کو وسیع کرنے کے لیے اس کو بڑھاتے، لیکن الحمدللہ یہ آپ کی بستی کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے، جس سے آپ مسجد کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ بڑھائیے اور بڑھائیے تاکہ کل قیامت میں سینہ تان کر کہہ سکیں کہ اللہ ایسے فساد اور ایسے بگاڑ کے وقت میں ہم نے مسجد بڑی اس لیے کی چونکہ ہمارے نمازی بڑھ گئے تھے۔ تو یہ آپ کا عمل، آپ کی مسجد کے اندر توسیع کا کام، یہ کل قیامت میں ممکن ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو یہ نجات کا ذریعہ بھی آپ کے لیے بن سکتا ہے۔ اسی لیے بہت مبارک کام ہے جو آدمی مسجد بنانے میں تعاون پیش کرتا ہے، جو آدمی مسجد بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے تو وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ آپ 100 200 300 400 500 روپے کا گوشت لا کر کھا کر ہضم ہو جائے گا، صبح آپ بیت الخلاء میں اس کو چلا جائیں گے تو وہ چیزیں وہاں پر صاف کر کے آ جائیں گے، لیکن آپ نے 500 سے 1000 روپے سے 100 200 روپے سے اگر کسی مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے اکاؤنٹ پہ لکھا جاتا۔ رب قرآن کریم میں کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو تم نے وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا، اللہ کے پاس کوئی کیسے بھیجتا ہے پیسہ اور دولت، وہ نیکی کی شکل میں جاتی۔ جیسے آپ نے یہاں پر کچھ پیش کیا ہے، تعاون کیا ہے، یہ آپ کا بیکار نہیں جائے گا بلکہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہتی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ دنیا میں جس اعتبار سے مسجد بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں آپ کے لیے اسی طرح کا محل تعمیر کر کے آپ کو دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی بہت دکھ بھی ہوتا کہ آدمی اپنی عبادت خانے کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے جمع کر لیتا ہے۔ ابھی ہمارے بھارت کے اندر ہماری مسجد کو شہید کر کے ایک بت خانہ بنایا گیا، تقریباً 5000 کروڑ روپے جمع ہوئے بنانے کے لیے اس مندر کو، جس کو رام مندر بولتے ہیں۔ بابری مسجد تھی پہلے، وہاں پر اس کو شہید کر کے یہ پیسہ دان کے پیسہ دان کر کے وہ پیسے آئے۔ حالانکہ مندر بنانے پر کل قیامت میں کوئی اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں ہے، نہ ویدوں میں ہے، نہ رام مندر کے ماننے والوں کی کسی شاستر کے اندر ہے کہ تم اگر تم مندر بناؤ گے تو تم کو سورگ کے اندر کوئی بڑا مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ لیکن مسجد بنانے پر ضرور ہے، مسجد بنانے پر ان کے گرنتھوں میں بھی ہے کہ ہیت وہ برہمگتستان تی ستسنگتر دان وچارتوشا، کہا گیا ہے کہ ایشور کے نام کو جپنے کے لیے جو جس جگہ پر ستسنگ کی جاتی ہے، یعنی ایشور کی عبادت کی جاتی ہے، وہ جگہ قابل مبارک ہے، اس لیے کہ اس جگہ پر انسان کو شانتی ملتی، اس جگہ پر انسان کو، جس جگہ پر ایشور کا نام لیا جائے وہ جگہ امن کی جگہ ہے۔ جس جگہ پر پرماتما کا نام جپا جائے، اور مسجد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں ہم لوگ صرف اللہ کا نام لیتے، مسجد میں صرف ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے، دوسرا اور کوئی کام مسجد میں نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے تعلق سے ان کی کتابیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کے لیے مدارس بنتے ہیں،
مکاتب چلائے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر وہاں کے پتھر پر بیٹھ کر محمد علیہ السلام نے دنیا کے تمام امور کے فیصلے کیے۔ سیاست ہو، سماجی کام ہو، ملی کام ہو، قوم کے لیے اگر کوئی بھی کام ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام وہی مسجد نبوی پر بیٹھ کر وہ کام انجام دیتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جنگ میں بھیجنے کا کام اسی مسجد نبوی سے ہوا کرتا تھا، مسجد سے ہوتا تھا۔ نکاح بھی ہو تو مسجد میں ہو، دینی کوئی بھی مشورہ ہو تو مسجد میں ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم کا بندوبست مسجدوں کے اندر ہو۔ دنیا کو نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ اگر کہیں پر تھا تو مسجد کے اندر تھا، جس کو آج دنیا اصحاب صفہ، مدرسہ صفہ جو مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا پتھر کا، تو صحابہ کرام وہیں پر بیٹھ کر قرآن کو سیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی پر جو حدیث نازل ہوتی تھی اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور جو صحابہ دور سے آتے تو وہ وہیں پر رکتے تھے، قیام کرتے تھے، اور اسی سے جو صحابہ پہلے سے قرآن اور احادیث کی جو جانکاری ہوتی تھی وہ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ مسجد سے الگ ہو گئے، آج صرف اذان ہو تو مسجد میں وہی 10-5 لوگ پہنچتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باقی مسلم نوجوان، مسلم ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ مسجد سے بالکل الگ تھلگ رہتا، جس کی بنیاد پر مسجد، اگر آپ مسجد کو آباد نہیں کریں گے، نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی؟ جب مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے تو مسجد کے دل سے پوچھو، ان کے دل سے ہو سکتا ہے آپ کے تباہی اور بربادی کے لیے کوئی آہ نکلتی ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر 4 مسجد کا چرچہ میں کروں گا آپ کے سامنے، جن میں سے 2 مسجد ہیں جو محفوظ، باقی 2 مسجد ایسی ہے جو اتنی رو رہی ہے، اذان کی آواز کے لیے ترس رہی ہے، اور کوئی ایمان والا اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ جہاں اذان کی آواز ہوتی تھی وہاں پر آج بت پرستی کے سانگ بجتے ہیں، گانے بجتے۔ مسجد نبوی، مسجد حرام، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اس دھرتی پر آئے گا، وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرے گا، لیکن وہ ان دونوں شہروں میں پہنچ نہیں سکتا ہے۔ مسجد حرام کو، مسجد حرام کا مطلب مبارک مسجد، بہت ہی قابل احترام والی مسجد، دنیا کے اندر سب سے مبارک اور محترم کوئی مسجد ہے تو مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی مدینۃ المنورہ شہر مدینہ میں، تیسری مسجد مسجد اقصی۔ تعمیری کام کے اعتبار سے جب مسجد حرام بنی اس کے 40 سال کے بعد سیرت ابن ہشام نے اپنی کتاب کے اندر یہ تشریح کی، وضاحت کی، لکھی کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، مدینۃ المنورہ کی مسجد ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ آج 1967 سے لے کر آج تک مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں۔ چوتھی مسجد قرطبہ کی جامع مسجد ہے، اندلس، اسپین، قرطبہ کی جامع مسجد بہت پرانی مسجد ہے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، 784 یا 85 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی عبد الرحمن الاول بادشاہ نے، لیکن آج وہ بھی مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس مسجد کو گرجا گھر بنا دیا،
یعنی اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی، اس مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، نہ مسجد اقصی میں، مسجد اقصی کے کونے میں کہا گیا ہے ان یہودیوں نے، ظالم اسرائیل کے اندر بسنے والے نتن یاہو کے ان چیلوں نے اس مسجد کو اپنے نرغے میں لے رکھا۔ 1967 سے لے کر آج تک وہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں۔ ہماری مسجدیں کیوں چھینی جا رہی؟ بھارت کے اندر یہ اتر پردیش کا لال بجکر، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں دکھتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ ہماری کرسی ٹوٹنے والی ہے تو وہ بلڈوزر پھینک کسی نہ کسی مسجد کو توڑنے کی بات کرتا، کچھ نوجوانوں کو اگر کر دیتا ہے۔ انہیں پتا ہونا چاہیے لال بجکر صاحب کو کہ لال بجکر صاحب مسجد کسی مسلمان کی نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جس جگہ پر جو زمین مسجد کی ہے وہ اللہ کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کو پوری دنیا میں سب سے مبارک اور پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ صرف مسجد ہے۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام شہروں میں، تمام جگہوں میں، بلکہ روئے زمین پر رب کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے اللہ کو تو مارکیٹ ہے اور بازار ہے، جہاں پر ہم لوگ اپنا مبارک اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا ہے۔ جس دن مسجد بنانے کے لیے کسی بندے نے زمین مسجد کے نام کی، وہ زمین وقف ہو گئی۔ وہ زمین وقف کا مطلب ڈونیٹ کر دینا، قربان کر دینا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد ہے تو اللہ کے لیے۔ یا اگر کوئی زمین کسی مدرسے کے لیے، کسی مکتب کے لیے دے دی گئی تو وہ اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے۔ انہی وقف کی پراپرٹی انہی کو بولا جاتا ہے۔ جو مسجد ہے وہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ اور ہمارے بھارت کے اندر جو زمین وقف کی گئی ہے، یعنی ہمارے پوروج نے، بادشاہوں نے، مالداروں نے جو ہمارے ہندوستان میں جو زمین وقف کیے ہیں، پتہ ہے ان کی کتنی تعداد ہے، کتنے ایکڑ میں ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے بھارت کے اندر۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، 9 ایکڑ نہیں، 900 ایکڑ نہیں، 9000 ایکڑ نہیں، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے، یعنی اللہ کے نام پر لوگوں نے وقف کیے ہیں۔ انہی زمین کو ہڑپنے کے لیے، انہی زمین پر ناجائز تسلط جمانے کے لیے، انہی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی جی نے ایک نیا سنشودھن لانے کی بات کہی۔ یعنی ابھی اگر آپ کے ضلع کٹیہار میں کوئی وقف کی پراپرٹی ہے تو آپ کے ضلع کٹیہار میں جو وقف کی کمیٹی ہوگی تو اس زمین کا دیکھ بھال کرنے والا تو وہ جو وقف کی کمیٹی کا ہیڈ ہے، متولی ہے، جو ممبران ہیں وہ ہوں گے، اور وہ ٹوٹل ممبران مسلمان ہوں گے۔ یہ ابھی تک تھا، لیکن جب یہ قانون آئے گا تو آپ کے کٹیہار میں وہ جو وقف کے ٹیم کا جو سب سے بڑا سردار ہوگا وہ ڈی ایم ہوگا، اور 2 غیر مسلم ہوں گے اس کے ممبر۔ یعنی سنستھا ہماری، زمین ہماری، دیکھ بھال کرنے والے آپ کون ہوں گے جی؟ ڈی ایم کیوں ہوگا؟ اور 2 غیر مسلم ممبر کیوں ہوں گے؟ یہ بات سمجھ کے خلاف ہے۔ اسی کے لیے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں۔ جب زمین ہماری ہے، آپ کے گاؤں میں جو مسجد ہے
وہ جس نے بھی زمین دی یا دیں گے وہ زمین مسجد کا متولی بیچ نہیں سکتا ہے، یا مسجد کے کام کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ایک چیز جب وقف ہو گئی اس کو نہیں بیچ سکتے۔ لیکن مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی اس کو بیچنا چاہتے ہیں، بیچا ہے۔ ممبئی کے اندر جو سب سے بڑا ادیوگ پتی ہے امبانی صاحب، ان کی جو ڈپلیکیٹ جنت ہے انٹیلیا 4000 اسکوائر فٹ پہ ہے، 21 کروڑ، ماتر 21 کروڑ، حالانکہ 21 کروڑ اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 21 کروڑ روپے میں انہوں نے وہ زمین خریدی۔ جب تحقیق کی گئی پتہ یہ چلا کہ وہ وقف کی زمین ہے۔ وقف کی زمین کوئی نہ بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا۔ وقف کی زمین کو صرف قوم کی فلاح کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، اور کسی دوسرے یا تیسرے مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو 21 کروڑ روپے میں بیچا گیا، اور ابھی اس کا کیس کورٹ میں چل رہا۔ ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے قانون لایا، سوچا کہ یہ قانون آئے گا تو اس علاقے کا جو ڈی ایم ہوگا وہ فوراً کلین چٹ دے دے گا ڈپلیکیٹ کی جنت کے رکھوالے کو، اور اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آج سے یہ زمین آپ کی ہے۔ میرے بھائیوں، وقف کی پراپرٹی کوئی نہیں بیچ سکتا۔ یقیناً ہمارے وقف کے ذمہ داروں سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی، اور یقیناً ہوئی۔ اگر یہ وقف کی پراپرٹی کی صحیح دیکھ بھال کرتے لوگ، اس کا پیسہ صحیح استعمال میں ہوتا، تو آج آپ کو آپ کی مسجد بنانے کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا۔ اتنا بڑا پروگرام کر کے، اتنی محنت کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو مسجد کی تعمیر کے لیے اتنی قد و کاوش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وقف کی پراپرٹی کی اتنی آمدنی ہوتی کہ ہم مسجد کی زمین بھی خریدتے، اس میں عالی شان مسجد بھی بناتے، اس میں مکتب بھی بناتے، اس میں مدرسہ بھی بناتے۔ یہ سارے کام وقف کی پراپرٹی کی آمدنی سے ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اتنا پیسہ کیسے آتا؟ میں آنکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مہاراشٹرا میں 30% وہاں پر 1 لاکھ ایکڑ زمین مہاراشٹرا میں ہے وقف کی، ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین ناجائز قبضہ ہے اس پر، یعنی وقف کے پاس نہیں۔ وقف کے پاس ماتر 30,000 ایکڑ زمین ہے۔ اس 30,000 ایکڑ زمین پہ جو کرائے پہ ٹاور لگا ہے نا، ٹاور، موبائل کا ٹاور، ریڈیو کا ٹاور، یہ سب، اس ٹاور سے جو کرایہ آتا ہے سالانہ 30,000 ایکڑ زمین میں کہیں کہیں ہے، وہ پورے 30,000 زمین پر نہیں ہے لیکن کہیں کہیں پر ہے، تو اس سے جو پیسے آتے ہیں 1 سال میں 10 کروڑ روپے کی آمدنی ہے صرف صوبہ مہاراشٹر میں وقف کی پراپرٹی۔ بتائیے اگر صوبہ مہاراشٹر کی وقف کی جو کمیٹی ہے، اگر ان 10 کروڑ روپے کو صحیح سے استعمال کرے، مسجد کے اماموں کو تنخواہ دے، مسجد کے مؤذنوں کو تنخواہ دے، جہاں مکتب نہیں ہے تو مکتب بنائے، جہاں قرآن و حدیث کا درس نہیں ہوتا اس کے لیے مدرسہ بنائے، قوم کا، سماج کا بڑا کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا، لیکن نہیں کرتے۔ جب مسلمان کا عمل برا ہوتا ہے تو اللہ مودی اور یوگی جیسے لوگوں کو بھیجتا۔ جب پوری دنیا کے مسلمان کا عمل گندا ہوتا ہے تو اللہ اسرائیل اور روس جیسا ظالموں کو مسلط کرتا ہے ارض فلسطین پر۔
پہلے لوگوں نے بےایمانی کی۔ ایک گھر ہے مثال کے طور پر آپ کی شہر کٹیہار میں، وقف کا گھر ہے، بلڈنگ ہے، اس کا کرایہ اب سے 50 سال پہلے اس گھر کا 50 سال پہلے 100 روپے رکھا گیا۔ 50 سال پہلے کا کرایہ آج 100 ہی روپے دیا جا رہا، حالانکہ اس کا موجودہ کرایہ 25,000 روپے ہو گیا۔ 25,000 روپے لیتا ہے کرایہ کون؟ جو وقف کا ذمہ دار ہے، لیکن وقف کی رجسٹر میں صرف 100 روپے لکھتا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا مسٹر مودی جی قانون لے کر آئے، ہم وروध کریں گے۔ ارے ہمارا عمل دعوت دیتا ہے ان کو قانون بنانے پر۔ اس کا منسٹر نے کیا کہا؟ مسلمانوں کے پاس جو 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے، ان میں سالانہ جو انکم آنا چاہیے وہ 9.5 لاکھ ہزار کروڑ جمع ہونا چاہیے۔ ان کے حساب سے نہیں ہو رہا اتنا پیسہ جمع۔ اگر ہمارے ملک ہندوستان کی وقف کی پراپرٹی کی آمدنی کو جمع کیا جائے تو ہم بھارت کے اندر 10 دن تک پورے بھارت کے لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، اتنی آمدنی۔ لیکن ٹوٹل پیسہ امانت داری کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتا ہے، ٹوٹل پیسہ نہیں آ پا رہا۔ اسی وجہ سے جب آدمی کا عمل برا ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ظالموں کو مسلط کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ ہے اپنے عمل کو سدھارنے کا۔ ابھی تو 2 مسجد کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ مسجد اقصی جس کی فضیلت، جس کا تذکرہ رب نے قرآن کریم کے اندر کیا، اور یوں کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ رب کہتا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہماری نشانیاں ہیں، ہم نے مبارک بنایا اس مسجد کو، مسجد اقصی کو۔ لیکن آج مسجد اقصی کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ کتنے ہیں یہودی پوری دنیا میں؟ 1.5 کروڑ یہودی۔ مسلمان کتنا ہے پوری دنیا میں؟ 1.5-2 ارب مسلمان، یعنی مسلمانوں کا 1/4 حصہ نہیں ہے یہودی۔ لیکن یہودی آج اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے دنیا کے ہر خطے میں اپنے ایجنٹ کو بیٹھا کے رکھا ہوا۔ ان کے پاس ایسے ایسے جاسوسی تنظیمیں، اگر آپ میں سے کسی کو مارنا ہو تو آپ کے گھر میں گھس کے مارے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھ کو کس نے مارا۔ یہ یہودی اتنے مضبوط ہو گئے۔ 1967 سے لے کر بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے اسی مسجد اقصی کے طرف رک کر کے آپ نے نماز ادا کی تھی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کی بنیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع کے اندر 2 مسجد کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی۔ مسجد حرام سے بنیاد رکھ کر جب وہ بیت المقدس ملک شام کی طرف آئے، ملک شام کی طرف، تو بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد پھر حضرت یعقوب نے، اس کے بعد پھر حضرت داؤد نے، حضرت داؤد بناتے بناتے ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقی کا کام پورا کیا۔ اسی لیے حضرت سلیمان کے بارے میں یہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کو توڑ کر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہیکل سلیمانی کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کی محل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، اس کو توڑ کر مسلمانوں نے
اس پر بنیاد رکھی، یعنی محمد علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس پر بنیاد رکھی ہے، اسی لیے یہودی اس پر مسجد اقصی پر قبضہ کیے ہوئے، اس شہر، وہ شہر یہودیوں کے نظر میں بھی قابل احترام ہے اور مسلمانوں کے بھی نظر میں قابل احترام ہے، اور نصارہ یعنی جو عیسائی ہیں ان کے نظر میں بھی قابل احترام، تینوں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہیکل نہیں، وہ دربار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے وہ مسجد وہاں پر بنائی تھی، اور پھر وہ مسجد بنی، بڑی مبارک مسجد بنی۔ 3 مسجدوں کے طرف کوئی ثواب کی نیت سے اگر سفر کرے تو سفر کیا جا سکتا، زیارت کی نیت سے، ایک مسجد حرام کی طرف اور ایک مسجد نبوی کی طرف اور ایک مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی فلسطین میں ہے، جس شہر میں مسجد اقصی ہے اس شہر کا نام یروشلم ہے، اور اس شہر پر، اس مسجد پر یہودیوں کا بہت دن سے قبضہ، لوگ اس پر نماز پڑھتے، لیکن کبھی کبھی یہودی گولی بارود بھی کر دیتے، کبھی کبھی نماز میں گولی چلا دیتے، کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے۔ وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ البتہ یہ مسجد پہلے بھی یہودیوں اور نصرانیوں کے قبضے میں گئی، لیکن قربان جائیے ایک بڑے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ مسجد جب یہودیوں کے قبضے میں گئی تو 16 مرتبہ جنگ لڑی انہوں نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 مرتبہ جنگ لڑی، تب جا کر مسجد اقصی کو آزاد کیا اور کرایا 1100 عیسوی کے اندر، یعنی اب سے تقریباً 1000 یا 1100 سال پہلے کی بات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مسجد کو آزاد کرنے والے، اس مسجد کو فتح کرنے والے، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس مسجد کو یہودیوں کے نرغے سے اور ان کے پادری اور ان کے وہاں اس وقت کے عیسائیوں کے نرغے سے چھڑانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج پھر یہودیوں کے قبضے میں، ہم کو نہیں لگتا ہے کہ اب شاید کوئی اس مسجد کو آباد کرا پائے گا، کوئی اس مسجد کو چھڑا پائے گا، اس لیے کہ بھارت کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجد پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، کوئی اس کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں تالے لگا دیے جاتے، تالا کھلوانے کی ہمت نہیں ہوتی، مدرسے بند کر دیے جاتے، اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ بزدل بن گئے ہماری تنظیم کے لوگ، بزدل بن گئے ہم مسلمان، بزدل بن گئے ہمارے لیڈران۔ میں بات جھوٹی نہیں کر رہا، ابھی کچھ دنوں پہلے شہر ارریہ کا MP وہ کچھ اس طرح بیان دیتا ہے کہ اگر ارریہ میں رہنا ہوگا تو ہندو بن کر رہنا ہوگا۔ آج تک ان کے خلاف کوئی لیڈر کیس بک نہیں کرا پایا۔ وہ ہمارا سیمانچل جو پرامن علاقہ ہے پورے بھارت کے اندر، اس کو آگ میں جھونکنے کا بیان دیتا، اس کے اوپر کیس فائل نہیں ہوا، اس کی اریسٹنگ نہیں ہوئی، لیکن ان کو اریسٹ کرنے کے لیے جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے 500 اگیات لوگوں کے خلاف کیس بک کر لیا گیا۔ یہ دوہری پالیسی یہاں کے پرشاسن کی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس پردیپ کمار سنگھ کے خلاف ہم کسی تھانے میں جا کر کوئی FIR درج کراتے۔ کیوں؟ سب ڈر گئے، سب کے منہ میں دہی جمے ہوئے تھے۔ بڑی تنظیمیں کیوں سو رہی؟ ہمارے سیمانچل جو بہت پرامن علاقہ، پورے بھارت کے اندر غربت ضرور ہے، پسماندہ ضرور ہے، لیکن سیمانچل کے لوگ پرامن ہیں۔ ہمارے سیمانچل کے لوگ لڑائی پر وشواس نہیں رکھتے، ہمارے سیمانچل کے لوگ دنگا پر وشواس نہیں رکھتے۔ ہمارا سیمانچل کا نوجوان غریب ضرور ہے، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر کسی نہتھے کو مارتا نہیں ہے۔ MP صاحب، آپ کی جو نیت ہے ناپاک ہے، آپ کی سوچ ہے گھٹیا ہے۔ آپ پڑھے لکھے اگر ہیں تو آپ کو اپنے سوچ پر پچھتاوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ صاف لفظوں میں شریمد بھگوت گیتا کے اندر کہا گیا
کہ جو آدمی گرو گیانی ہوگا وہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بات نہیں کہے گا۔ بہرکیف یہ تو وہ ہیں، ان کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے کہ صحیح کہا، یعنی جو بولا ہے، جو غلطی کیا اس کے اوپر کوئی ارسٹنگ نہیں، بلکہ وائی پلس سیکیورٹی دی گئی ہے ان کو۔ اور جو بیچارہ کہہ رہا ہے کہ جو اس طرح کا بھاشن دے رہا ہے لڑنے اور دنگا فساد کا، اس کو اریسٹ کرو تو ان معصوموں کو پکڑ کر ان کے خلاف FIR ہو رہی۔ ارریا کے DM صاحب، SP صاحب، آپ تو کم سے کم نشپکش ہو کر جانچ کیجئے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تو وہ صرف ارریا کے ہندو بھائیوں کا نہیں، ارریا کے اندر جو بڑی تعداد میں امن پرست مسلمان رہتے ہیں، آپ ان کے بھی MP ہیں۔ آپ نے سیلاب سے سیمانچل اور ارریا والوں کو بچانے کے لیے کون سے ترقی کے کام کیے آپ نے مہانندا بیسن تو بنایا نہیں، آپ نے کوئی انجینئرنگ کالج لے کر آیا، آپ کوئی ٹریننگ کالج لے کر آئے، یا آپ نے کوئی بڑا کام کیا ایجوکیشن کے میدان میں؟ یہاں سے لوگ مزدوری کرنے دلی، پنجاب، ہریانہ جاتے، آپ نے کوئی فیکٹری کی بات کی نہیں کی۔ آپ کی زبان سے جب بھی نکلتی ہے تو آگ نکلتی، نفرت کی بات نکلتی۔ میں عبداللہ سالم آپ کی کتابوں کا میں انالیسس کرتا ہوں، آج تک میری زبان سے کسی ہندو بھائیوں کے خلاف کوئی غلط شبد نہیں نکلے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی ان کا ایک عقیدہ ہے، اسی لیے کسی اپنی زبان سے کسی ہندو کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں جائز ہے، نہ بھارت کے سمویدھان کے اندر ان کی اجازت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بزدل بننے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اگر ہیں، جو لوگ ماحول کو خراب کرتے، ان سے امن کی گزارش، اور جو لوگ بول کر ماحول خراب کرتے، لگاؤ گری راج سنگھ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی۔ ہمارے سیمانچل پر امن علاقے کو آگ میں جھونکنے کے لیے وہ رتھ یاترا نکالا ہوا، خدا کے واسطے پر امن علاقہ تھا، ہے، رہنے دو۔ یہاں کے مسلمان چندہ کر کے اپنی مسجد بناتے، اپنے مدرسے چلاتے، تم سے بھیک نہیں مانگتے، محنت پسینے کی کمائی سے اپنی بیوی بال بچوں کی پرورش کرتے، تمہارے دربار پر نہیں جاتے بھیک مانگنے کے لیے، محنت کرنا جانتے ہیں یہاں کے لوگ۔ اس لیے خدا کے واسطے اس طرح کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہاں چل رہی تھی کہ چونکہ جیسے مسجد اقصی ظالموں کے قبضے میں ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے بڑے مجاہد پیدا کیے، اللہ نے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کا نام سن کر صرف مسجد اقصی کی چابی دینے کے لیے جو پادری لوگ تھے وہ تیار ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جرنیل تھے، جب لڑائی ہو رہی تھی، فلسطین کے اوپر جنگ ہو رہی تھی یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے، جب کچھ علاقوں کو فتح کر لیا تو حضرت عمر بن عاص نے پادری کے سامنے کہا کہ اے پادری، سرنڈر کرو، چابیاں میرے حوالے کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس ملک کا فاتح ہوں، میں مسجد اقصی کا فاتح ہوں، فتح کرنے والا۔ تو پادری ہنسنے لگا۔ وہ جو جنریل تھا رومی سلطنت کا جنریل، رومی، وہ ہنسنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تم کبھی نہیں کر سکتے اس کو فتح۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میری جو کتاب ہے، جو میرے پاس توریت ہے، اس توریت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی یہ مسجد اقصی کو فتح کرے گا اس کے نام میں 3 شبد ہوں گے۔ اس کا نام عمر ہوگا، عمر۔ تمہارا نام تو عمر بن عاص ہے، اس کا نام عمر ہوگا۔ عمر اور عمر میں فرق ہے، عمر میں 3 ورڈ ہے اور عمر میں 4 ورڈ ہے، اس لیے کہ عمر را کے بعد واو بھی ہے، اسی لیے عمر بولتے ہیں۔ لکھنے میں دکھنے میں ایک لگے گا لیکن واو بھی ہوتا۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو مسجد اقصی کا فاتح ہوگا اس کا نام عمر ہوگا۔ تمہارا نام تو عمر ہے، اسی لیے میں ہنس رہا ہوں۔ تم جو بولتے ہو نا کہ میں فاتح ہوں، تم فاتح نہیں ہو۔ ہمارے کتاب کے حوالے سے فاتح تو عمر نام کا شخص ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ عمر، حضرت عمر، تمہارے حضرت عمر خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم چابی تم کو نہیں دے سکتے، اگر تمہارے عمر آ جائیں تو ہم ان کے ہاتھ میں چابی دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فوراً خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ آئیں گے تبھی یہ مسجد آپ ہمارے قبضے میں آئے گی، ورنہ نہیں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لمبا سفر تھا، آپ نے ایک اونٹ لیا، اور لمبے سفر کی وجہ سے آپ نے اپنے ایک غلام کو لیا ہے۔ بہت مشہور ہے واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، کپڑا ویسے ہی، کپڑا کرتا جو پہنے ہوئے تھے اس میں پھٹے ہوئے تھے، ان کے کرتے پھٹے ہوئے تھے، پھٹا ہوا کرتا پیبند لگا ہوا تھا جگہ جگہ پر۔ آج سل کر کوئی کرتا یا کوئی کپڑا پہننا چاہتا ہے، کوئی نہیں پہننا چاہتا، کہے گا کہ عزت کا فالودہ نکل جائے گا۔ میں اکثر جگہوں میں لمبے سفر میں جاتا ہوں اپنی گاڑی سے، تو میں اکثر لنگی استعمال کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ مجھے لوگوں نے کہا کہ مولانا کیوں لنگی پہن کر جاتے ہیں، آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں تو کیا اتنی بے عزتی؟ میں یہی کہتا ہوں کہ آدمی کی پہچان کپڑوں سے نہیں ہوتی۔ مجھے جس کو پہچاننا ہوگا میری شکل سے پہچان لے گا، اور مجھے جو عزت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہوں، شریعت کی بات کرتا ہوں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بیچ میں تعارف کرایا ہے۔ میرا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں نے پیجامہ پہن کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، میری عزت کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بہت کوئی خاص کپڑا نہیں، اونٹ پر بیٹھے، اور ان کے پاس جو غلام تھا اس غلام سے یوں بھی کہا عمر فاروق نے کہ اے میرے غلام، تم یہ مت سمجھنا کہ میں امیر المؤمنین ہوں تو اونٹ پر بیٹھ کر چلوں گا، تم پیدل چلو گے، ایسا نہیں ہے۔ باری باری کبھی حضرت عمر بیٹھتے، کبھی ان کا غلام بیٹھتا، حضرت عمر نکیل پکڑ کر جاتے۔ آج کل کوئی دنیا کا سی ایم، کوئی پی ایم ایسا کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن عمر فاروق نے ایسا کیا۔ اسی لیے ہمارے بھارت کے گاندھی جی نے کہا کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ اگر ان کا نظام اور سسٹم آج امپلیمنٹ کیا جائے، آج انہوں نے اپنے زمانے میں کہی تھی، تو ہمارا بھارت خوشحال ہو جائے گا، ہمارے بھارت کے اندر ترقی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی وہ قوم اور سماج کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، قوم اور سماج کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ اتنی دولت کی گدی پر بیٹھنے کے باوجود کبھی بھی 1 روپے انہوں نے مس یوز نہیں ہونے دیا، غلط خرچ نہیں کیا۔ جیسے آج کل کا نیتا گدی پہ بیٹھے گا تو قوم کے لیے جو پیسہ آئے گا تو اس قوم کے پیسوں کو بھی لوٹے گا، جو مائنورٹیز کے لیے جو فنڈ آئے گا وہ بھی لوٹے گا۔ سیمانچل کے اندر ابھی سیلاب آیا، زیادہ سے زیادہ ایک بلاک میں 200-300 لوگوں کے 7,000 روپے یہ بھیک دے رہے ہیں۔ آپ بھیک بہار کے سی ایم صاحب واپس کر لو۔ 7,000 روپے کا تو ہمارے شیر شاہ آبادی برادری کے لوگ مٹن کھا جاتے ہیں۔ 7,000 روپے کا ایک ہفتے، ایک مہینے کے اندر نہیں چاہیے آپ کی یہ بھی، آپ کو دینا ہی تھا تو ایک کسان کو کم سے کم 50,000 روپے کا معاوضہ دیتے، جن کے دھان ختم ہو گئے، جو یہاں کی بیسک فصل جو سیلاب میں تباہ ہو گئے، جل کر اور گل کر ختم ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقداروں تک پہنچایا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کتنی سادگی تھی۔ جب وہ پہنچے، قریب پہنچے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ آئے اور ایک بڑھیا سا جوڑا لے کر آئے، شیروانی جبہ قبہ لے کر کے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں لوگ چونکہ
مؤدب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہے کچھ اور وہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بیچ میں جائیں گے آپ اس حالت میں تو تھوڑی انسلٹ ہی ہوگی، ہمارا انسلٹ ہوگا، اس لیے اچھے کپڑے پہنیے۔ تو اس وقت عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ آج کل کوئی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں ملی۔ فوراً آپ نے پہنا اٹھا کر پھینک دیا، پھر وہی کپڑے پہنے۔ جب چلے گئے سامنے جو وہ لوگ تھے پادری لوگ، انہوں نے سوچا آگے پیچھے باڈی گارڈ Y+Z+ سیکیورٹی، جیسے آج کے زمانے میں، یعنی آگے بھی لوگ پیچھے بھی لوگ ہوں گے، بیچ میں امیر المومنین ہوں گے، پورا لاؤ لشکر لے کر آئیں گے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے، نام پڑھا تھا، کیفیت کیا ہوگی حالت نہیں پڑھی تھی اپنی کتاب میں انہوں نے، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے بہت سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے چلے آ رہے اپنے دوستوں کے بیچ میں، دیکھ کر متاثر ہوئے، یہ وہی عمر ہے جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں، یہ وہی عمر ہے جنہوں نے ایران و فارس کو، قیصر و کسریٰ کے تختے کو پلٹ کر رکھ دیا، یہ وہی عمر ہے جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا، یہ وہی عمر ہے جن کے منشا کے مطابق اللہ نے آسمان سے زمین پر قرآن کریم کی آیتیں اتاری، یہ وہی عمر ہے۔ دیکھ کر اتنا متاثر ہوا، جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ ہی ہیں، لیجئے یہ چابی بیت المقدس کی، یہ چابی آپ کے قبضے میں ہے، لیجئے ہم نے قلعے کی چابی آپ کو دے دی ہے، اب آپ لیجئے، آج سے بیت المقدس آپ کا۔ بنا ایک قطرہ خون بہائے عمر فاروق نے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہاں پر آپ علیہ السلام جو صلاح کر رہے تھے تو ان کے چرچ کے قریب بیٹھ کر تو آپ حضرت امیر المؤمنین نے نماز کے وقت میں وہاں نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ دوسری جگہ پر نماز آپ نے جا کر پڑھی، اس لیے تاکہ ہمارے صحابہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جگہ بھی مسجد کی ہو گئی، امیر المؤمنین نے نماز پڑھی ہے تو اس پر قبضہ کر لو۔ آج جتنے بھی لوگ بولتے ہیں نا کہ مسجد جبرن قبضہ کر کے بنائی گئی ہے، جیسے یہودی لوگ بولتا ہے مسجد اقصی کے بارے میں، تم ثبوت پیش کر دو، مسجد اقصی تمہارے حوالے کر دیں گے، وہاں کے فلسطین کے وہاں کی جو وقف اسلام ہے، وقف اسلام کا وہاں پر بھی بورڈ ہے، وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن دلیل نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ ایسا ہوا ہی نہیں۔ جیسے بھارت کے اندر کسی بھی مسجد کو کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ مسجد کے پلیٹ فارم سے ہمارے ہندو بھائیوں کو ڈونیشن دیا گیا، ان کی مدد کی گئی، ان کے فلاحی کام کے اندر میں بادشاہوں نے پیسے خرچ کیے، کوئی مسجد بھارت کے اندر مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا۔ بابری مسجد، غلط بات، بابری مسجد جس وقت بنائی جا رہی 1528 کے اندر، 1528 میں بھی رام چندر جی کے نام پر کتاب لکھنے والا رام چرتر مانس تلسی داس وہیں پر بیٹھ کر تلسی داس رام چرتر مانس لکھ رہا ہے۔ اگر بابری مسجد مندر توڑ کر بنایا جا رہا تھا، وہ مسجد بن رہی تھی، تو رام چرتر مانس کا لکھنے والا رام جی کا سب سے بڑا بھکت، انہوں نے تو کتاب لکھی ہے، کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ اے بابر روک لو اپنے اس سپہ سالار کو جو یہ مندر کو توڑ کر مسجد بنا رہا؟ ایک ورڈ بھی نہیں بولا، کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، یعنی کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں بھی ایکسیپٹ کیا تھا جب ججمنٹ دینا تھا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ اللہ سے میں قوی امید ہے کہ اللہ ضرور انصاف کرے گا ایک نہ ایک دن۔ بھارت کے اندر دنیا کے کسی بھی حصے میں جبرن کسی زمین پر قبضہ کر کے اس پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، یہ بات یاد کر لیجئے، کان کھول کر، اسلام ہے۔
परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब गए मदीनतुल मुनव्वरा, हिजरत करके पहुंचे, तो सबसे पहला काम मस्जिद तामीर होनी चाहिए। एक जगह तो ये भी है, सीरत इब्न हिशाम में ये भी लिखा है कि जब आपने जब मशवरा किया, जब मस्जिद के लिए ज़मीन ढूंढी गई, तो जो ज़मीन थी अभी जहाँ मस्जिद नबवी है, वो ज़मीन 2 यतीम बच्चे के थे, सहल और सुहेल नाम का। तो उसके जो सरपरस्त थे तो वो बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चों की ज़मीन को अल्लाह के नबी ने कबूल किया, यानी इस जगह मस्जिद बनेगी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़ा मुबारक काम होगा। बहुत खुश हुए, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि कैसे खुश हो, फ्री में नहीं मिलने वाला। आजकल तो अगर अल्लाह के लिए कोई वक्फ कर दे ज़मीन तो ठीक है, लेकिन चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये पैगाम देना था कि जबरन बिल्कुल नहीं, ताकि कल चलकर कोई ये बात उठाता कि मस्जिद नबवी बनाई गई, ज़बरदस्ती ज़मीन पर एक भी पैसा नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 दीनार दिए, और दीनार अदा करने वाले उन दोनों बच्चों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनके ज़रिए से 10 दीनार पैसे दिए गए ज़मीन के ऊपर। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद से तामीरी काम शुरू किया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद से मट्टी उठाते, गारा और पत्थर, गारा मतलब कीचड़। इधर तो हमारे तरफ घर नहीं बनता, लेकिन उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो वहाँ पर घर बनता है गारे का, मट्टी और पत्थर का, ईंट का, ये सब का घर बनाते हैं वहाँ पे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो वही रकबा मैंने कहा था कि 35 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा, वो जो मस्जिद नबवी बनाई गई, वो ज़मीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़रीद करके लिया, फ्री में नहीं लिया। इससे साफ पता चलता है कि हड़प की हुई मस्जिद के ज़मीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। ज्ञान रखेंगे तब ना, ज्ञान तो रखते नहीं, अनाप शनाप बात बोल देते। ये हमारे नबी के बारे में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अभी क्या बात चल रही है। ये महाराष्ट्र के एक रामगिरी महाराज, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो अल-अयाज़ु बिल्लाह, जब तुम्हारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐसे हैं तो तुम मुसलमान कैसे हो गए। उन्होंने जिक्र किया, अभी बर्निंग इशू बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। रामगिरी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे नबी एक छोटी सी बच्ची से, 6 साल की बच्ची से 50 साल की उम्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की 50 साल की उम्र का शख्स 6 साल की बच्ची छोटी, उससे विवाह कर रहा है, निकाह कर रहा है। जब तुम्हारे लीडर ऐसे जालिम, तो तुम मुसलमान कैसे हो गए। ये उन्होंने भाषण दिया। अभी 1-2 महीना पहले की बात है, जिनके अरेस्टिंग के लिए इम्तियाज़ जलील साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP थे, तो वो 17,000 गाड़ी लेकर गए प्रोटेस्ट में कि उनको पकड़ो। फिर पता है क्या हुआ, इसी पर नहीं बस हुआ, अगर मैं मंच से कुछ बोल दूं, कोई टोपी दाढ़ी वाला 1-2 बात इधर उधर की बोल दे तो फौरन जेल। हुआ है, हमारे उलमा गए हैं, हमारे डॉक्टर्स गए, हमारे प्रोफेसर लोग गए। वो रामगिरी महाराज ने इतना बड़ा भाषण दिया, तो CM क्या कहता है, CM महाराष्ट्र का, वहाँ का CM ये कहता है, जो लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे उनको तो पता है, जो लोग सोशल मीडिया आप लोग नहीं है तो आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, CM ने ये कहा कि हमारे धर्म गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये स्टेटमेंट था उनका, CM का। अरे तुम्हारा धर्म गुरु है ही नहीं, वो तुम्हारा जाहिल गुरु है, इसलिए कि उस गुरु को नॉलेज ही नहीं है। जब उससे इंटरव्यू लिया गया, उससे कहा गया कि ज़रा आप बताइए गुरुजी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, इतनी गलत बात। तो पता गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने कहा कि नहीं,
میں نے غلط بات نہیں کہی، میں نے وہ بات کہی جو مسلمانوں کی کتاب میں ہے، ان کی حدیث کی کتاب میں ہے، ان کی سیرت کی کتاب میں ہے، ان کی ہسٹری کی کتاب میں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، بات تو صحیح کہی، لیکن اس کو غلط معنی میں لے کر بولا، غلط معنی میں لے کر بولا کہ آپ علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے نکاح کیا ہے اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی اماں عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر گئے۔ یہ ہے معتبر روایات میں یہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال ہے، بیوی 9 سال کی۔ How is it possible؟ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو ان کو اعتراض اسی بات پہ ہے، تو ہم نے ان کو کہا، جواب دیا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، ہم نے کہا کہ وہ گرو جی دھارمک گرو جی نہیں ہے، وہ نفرتی گرو ہے۔ جو آدمی دھارمک ہوگا، جو آدمی نالج فل ہوگا، جس آدمی کو گیان ہوگا، وہ کبھی بھی کسی کی دھرم کی بات کو لے کر اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اس کو اگر سمجھائے گا بھی تو مہذب انداز میں، مثبت انداز میں۔ لیکن یہی بات ان کی کتاب میں اگر ہو تو ہم نے کہا کہ ہمارے نبی کے اوپر تھوکنے سے پہلے گرو جی اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے، آپ کی کتاب میں بھی ہے، تریشدشو دشورشا بھارگو وندین نگنکام ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویاد۔ 30 برس کا مرد 10 ورشا 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے، ایسی لڑکی سے جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو، یعنی اس کو ماہواری نہ آئی ہو۔ اور بھی نیچے آئیے، نیچے والے لائن میں لکھا ہے ایکومشتی، ایکومشتی 21 کو بولتے، ایکا دشا 11 کو بولتے، دوے دشا 12 کو، تریودشا 13 کو، چتردشا 14 کو، پنچادشا 15 کو، شودشا 16 کو، سپتادشا 17 کو، اشٹودشا 18 کو، نودشا 19 کو، اور ومشتی 20 کو۔ اسی ومشتی 20 کے ساتھ ایک لگائیے، سنسکرت میں ایک کو ایکا، ایک کو ایکم بولتے، ایکادشا، ایکومشتی، ایک تریوشتی، ایک چترشتی، ایک پنچاشتی، 51، ایسے جائے گا۔ یہ سنسکرت کے گنتی ہے، ایسی گنتے سنسکرت میں۔ ایکومشتی ورشا 21 برس کا مرد لڑکا، واسپرا 7 سال کی بچی سے وواہ کر سکتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ مہابھارت کا یہ منتر ہے، مہابھارت میں لکھا۔ آپ کو اگر نبی کی ذات پر اعتراض ہے کہ 6 سال کی عمر کی بچی سے وواہ کیسے کیا، 9 سال کی عمر کی رخصتی میں بیوی بنائے، تو مہابھارت کے اس منتر میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی تو وہی بات ہے نا کہ تریشدشو 30 برس کا مرد 10 برشا 10 سال کی بچی بھی تو نابالغ ہوتی ہے نا۔ بھارت کے اندر میں بچی کب بالغ ہوتی؟ لڑکی اسلام کی نظر میں 12 سال کی عمر میں، بھارت کے قانون میں 18 سال کی عمر میں۔ لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ 14 سال کی عمر کے بعد، اسلام کی نظر میں، شریعت میں۔ لیکن بھارت کے سنویدھان میں 21 سال کے بعد۔ لیکن آج کل کا لڑکا تو 10 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، موبائل لے کے، موبائل دیکھ کر کے وہ ٹائم سے پہلے بالغ ہو جاتے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے، پھر شادی اس کے ماں باپ کرا کے نہیں دیتے تو چپ چاپ اپنی سیٹنگ کو لے کے بھاگ جاتے اور جا کر کسی کورٹ میں شادی کر لیتے۔ ماں باپ کہاں جی؟ پتہ نہیں، ماں باپ سے بھی بغاوت کر کر جا کے شادی کر لیتے۔ اور سماج کی بیٹیاں بھی ایسی کر رہی، ہماری سماج کی لڑکیاں، اس تعلق سے بہت باتیں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں اور لوگ کرتے۔ میں اتنا کہوں گا، وقت سے پہلے بالغ مت ہو، بہت خطرہ ہے، عورت کے لیے، لڑکی کے لیے بھی، لڑکے کے لیے۔ پہلی بات تو تم کو ایک نشہ، ایک ہوس کے چکر میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، زندگی خراب ہو جاتی۔ نیپال کی ایک لڑکی ہے، بنگلور کے اندر نوکری کرتی، شادی شدہ لڑکی، عورت،
زیادہ عمر کی نہیں، اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگی. بوائے فرینڈ مطلب لڑکا دوست. ہوس پورا ہوا، 60 ٹکڑے کر کے فریج کے اندر اس کو ڈالا. 60 ٹکڑے کر کے فریج کے اندر ڈالا اس کو. 19 دن کے بعد اس کی لاش ملی. جب بدبو ہو رہی تھی اور مارنے والا لڑکا اڑیسہ کا تھا اور مارنے والا لڑکا لڑکی کا بوائے فرینڈ دوست، جس کے لیے بولتے تھے یو آر مائی لائف، یو آر مائی راج کمار. وہ بھی بولتا ہوگا تم ہماری زندگی کی سب کچھ، اس طرح کے ڈائلاگ. دل پھیک عاشق اسی کو بولتے ہیں، دل پھیک عاشق، زندگی تباہ و برباد کرنے والے یہ ظالم. بہرکیف یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. کسی پر اعتراض کیجئے مہذب انداز میں کیجئے. جو بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی میں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی میں بات غلط نہیں ہے، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح حضرت ابو بکر صدیق نے کرایا اور اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں جو رخصتی کی ہے، اماں عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے. 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ بالغہ ہو گئی تھی. عرب کنٹری کے اندر وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، وہاں 9-10 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. رام گری مہاراج صاحب، آپ کو اگر یہ اعتراض ہو کہ نبی نے 11 شادیاں کیوں کی، نبی نے 11 شادیاں کی ہے، آپ کی طرف برہمچاری نہیں بنے ہیں، اندر خانے سب کام کرتے ہیں. پتہ ہے بنا عورت کے، بنا شادی کے کسی کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی. مرد کے اندر سیکس کی شہوانی قوت اللہ نے رکھی، مرد اور عورت کے اندر. عورت قبضہ کر لے، عورت کنٹرول کر لے، مرد نہیں کر سکتا. شہوت جس کو سیکس بولتے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ مرد جلدی کنٹرول اگر کر لے، یعنی جس کی اس قوت کو، اس اچھا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کس کا؟ شادی کا. یعنی اگر آدمی کے اندر شہوت ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پاک رشتہ بنایا. کون سا؟ شادی کا. اللہ کے نبی فرماتے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر تم میں سے کوئی آدمی خرچ برداشت کر سکتا، بیوی کو سکھ دے سکتا، اس کی ضرورت پوری کر سکتا، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. گرل فرینڈ نہ بنائے، موبائل کے اندر میں ہیلو ہوا یوں نہ کرے، شادی کرے، بیوی بنائے. فلیتزوج. شادی کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر کی خواہش، ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائیں گے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اور اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، پیسہ نہیں، لیکن شہوانی قوت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بیوی بھی نہیں بنا سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ he has no money، اس کے پاس پیسے نہیں ہے. تو جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کے اوپر روزہ ضروری. وہ روزہ رکھے گا تو روزے کی وجہ سے شہوانی قوت کم ہوتی. لاؤ کوئی ایسی مثال، کوئی ڈاکٹر کی گولی نہیں دکھا سکتے جو سیکس کو کم کرنے والی، جو سیکس کی بھوک کو کوئی کم کرے، نہیں دکھا سکتے. ہمارے نبی کے دامن میں آنا ہوگا. رام گری مہاراج صاحب، اتنی بڑی بات ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو ورغلاتے. ہمارے نبی کے پیغام سے سماج کے اندر میں ترقی ہوتی ہے. یہ پیغام صرف حدیث میں نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے منوسمرتی میں بھی ہے. یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتوا تتھا گرستاماشرتے اتارا ورتتے اتارا شراما. اے نوجوانوں، جس طرح زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، ویسے ہی لائف کے لیے شادی ضروری. having a happy life in the form of wife. بیوی کے ذریعے سے ہی خوشحال زندگی ہو سکتی ہے اور سماج کا نرمان ہو سکتا. بہرکیف تو ہم نے یہ کہا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر مجرم بنا دیا گیا اس قوم کو، ہماری مسجد کو، ہماری نبی کی سیرت و سنت کو.
جرم کے تمام تر آروپ لگا دیے گئے۔ وقت چونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو مجھے چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے، گردن میں درد ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اگلے جو وقتا ہیں آپ ان کو بلائیے، ان کے آنے تک جب تک میں بولتا ہوں تھوڑی دیر اور ان کے آنے تک میں بات کرتا ہوں، چونکہ میری گردن کے اندر میں تھوڑی پرابلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہماری ہی یقیناً اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ آج فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، ابھی تو لبنان کے اندر، ابھی کچھ دنوں سے ایران کے اندر حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ مسجد سے مضبوط نہیں ہو رہا، ہمارا رشتہ اللہ سے قریب نہیں ہو رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ جس سے ہم اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس پریشانی کا سمادھان کرے۔ آج ہم نماز پڑھتے، مسجد میں جاتے، لیکن نماز جس صفت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیا اس صفت کے ساتھ نماز ہوتی؟ اللہ کا قرآن تو صاف لفظوں میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی، بری بات